مستقبل کیا دیکھتے ہیں مرزا صاحب کا؟ کہ اگر آپ نے کسی فرقے کے بندے کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو نا تو دوسرے وہ تو کہتا ہے کہ بابے شاہی کوئی نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر جو لوگ بھی اس کا استحصال کرتے ہیں لوگوں کے اوپر غلطی کہ یہ جو اس کا شعر ہے کہ میرے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں تے بابے شاہی کوئی نہیں. آقا علیہ السلام کی احادیث میں آپ کو کہیں پہ یہ رویہ ملتا ہے؟ میں یہ دعوے سے کر رہا ہوں، میں پروگرام کا میرا کلپ بے شک لگا سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بڑے قریبی بندے نے مجھ سے کہا بات اگر مرزا صاحب کی نہ کی جائے، آپ کے دوست ہیں تو پھر سمجھتے کہ دوست تو میرے نہیں ہیں، تو کیونکہ آپ کا ذکر خیر ان کے لبوں پر رہتا ہے، ان کا ذکر جو ہے آپ کے لبوں پر رہتا ہے. پہلے بڑے مرزا کا رہتا تھا، اب چھوٹے مرزا کا رہتا ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ مستقبل کیا دیکھتے ہیں مرزا صاحب کا؟ مرزا صاحب تو جو ہے سنا ہے جیل کے اندر ہیں، تو آپ لوگوں نے تو ان کو اندر بھیج دیا ہے، مستقبل کیا ہے ان کا؟ مستقبل ان کا وہی ہے جو بڑے مرزا کا ہوا تھا. اچھا، یا وہ اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے دے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، یا پھر یہ معاملہ دیکھ میں آپ کو وہ تو کہتے ہیں میں نے وہ جملہ کہا ہی نہیں، وہ کسی کا جملہ ہے مجھ پہ لگا کے یہ میرے ساتھ زیادتی ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک اس جملے کی بات ہے نا، اس جملے میں میں آپ کو بتاؤں کہ ایک رسالہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا، اس کا ایک مشہور جملہ ہے. وہ کہتا تھا کہ اگر آپ نے کسی فرقے کے بندے کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات کرنی ہو نا تو دوسرے فرقے کا نام لے کے کہہ دو. اچھا، ٹھیک ہے کہ اس نے یہ کہا ہے. ٹھیک ہے، اچھا اب مجھے یہ بتائیں کہ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، بقایا وہ عدالت میں معاملہ عدالت جانے، وہاں پہ دلائل دے دیں گے، سارے علماء اس میں موجود ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے. یہاں تک کا جو بات ہے نا کہ اس نے یہ کہا کہ عیسائی جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معاذ اللہ یہ بات کرتے ہیں تو نقل کفر کفرنا باشد کے تحت یہاں تک تو بات میں جو ہے نا اس بات کے اوپر گستاخی جو ہے نا وہ نہیں بنتی. اتنی بات تک تو میں بھی ایگری کرتا ہوں. بات ازاں جو اس نے یہ بات کہی نا کہ میں اچھا ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ بات عیسائی نہیں کہتے. صحیح، اچھا، مطلب آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں، ایک فرقے کی طرف آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں. ایک چیز بات کر لیں. اچھا ایک ہوتا ہے کہ کسی کا انڈیویجولی ذاتی رائے ہونا، ذاتی رائے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. ذاتی رائے میں عیسائیوں نے، یہودیوں نے اور ملحدین نے، مشرکین نے، کافروں نے آقا علیہ السلام کے بڑی بکواسات کی ہیں، وہ ایک الگ معاملہ ہے ذاتی طور پہ. ایک ہوتا ہے ایک بالاجماع کوئی فتوے کے طور پہ یا ایک عقیدے کے طور پہ لوگ سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ عیسائی سمجھتے ہیں. عیسائی آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ رائے نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، بطور مذہب وہ اپنا یہ دین نہیں رکھتے. ایک کی پرسنل رائے ہوتی ہے، ایک الگ بات ہے. ایک تو یہ جھوٹ باندھا گیا مرزا کی طرف سے. سیکنڈ ون بات یہ ہے کہ جو مرزا کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اب یہ جھوٹ بیان کر دیا. اب وہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی عیسائی عورت جو کہ یہ عقیدہ رکھتی ہے، صحیح ہے، جو کہ یہ عقیدہ یعنی ایک آپ الزام لگا رہے ہیں پورے مذہب عیسائیت پر، پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اور چونکہ آپ نے پوری عیسائیت پہ لگایا لہٰذا ہر عیسائی مسیح جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، اور آپ پھر دلیل دے رہے ہیں کہ یہ جو شخص عورت ہے ایسی جو کہ یہ عقیدہ رکھتی ہے، حضور کے بارے میں یہ رائے رکھتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ کہتا ہے کہ پھر بھی اسلام مجھے اجازت دیتا ہے کہ میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہوں. یہ ہے پرابلم. مطلب آپ نے اتنی بات کرنی تھی تو ٹھیک تھی بات، اس بات پہ کہ ایک آپ جھوٹی بات کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، پھر سیکنڈ ون آپ ایسی عورت کے ساتھ جو کہ یہ عقیدہ رکھتی ہے. ٹھیک ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک طرف اہل کتاب عورت ہو اور دوسری طرف مسلمان عورت ہو، اور جو معاملات ہیں اہل کتاب کے وہ بہتر ہوں. میں اس حدیث کا مفہوم آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے حالات بہتر، یعنی وہ زیادہ تھوڑی سی
زیادہ متقی یا زیادہ پرہیزگار یا بہتر عورت ہو، پاک باز ڈیسنٹ ہو، اور اس کے مقابلے میں مسلمان عورت اتنی بہتر نہ ہو، اس کے باوجود تم مسلمان عورت سے نکاح کرنے میں ترجیح کرو کیونکہ اس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، موٹیویٹ کیا حضور نے کہ آپ اور مسلمان عورتوں سے شادی کریں. تو آپ یعنی یا تو موٹیویشن نہیں ہے، حضور نے تو نہیں فرمایا کہ آپ اہل کتاب موٹیویٹ کیا ہو کہ آپ اہل کتاب عورتوں سے شادی کرتے پھرو، یہ تو نہیں آپ نے موٹیویٹ کیا. ہاں اجازت ضرور ہے، ایک اجازت کا ہونا ایک الگ بات ہے، موٹیویشن کا ہونا ایک الگ بات ہے. موٹیویشن ہے کہ آپ مسلمان عورتوں کے ساتھ کرو. اس وقت کی جو اہل کتاب ہیں کیا ان کے بھی وہی حکم ہے؟ اب تو اب کی اور پہلے کے اہل کتاب میں بہت فرق ہے میرے خیال سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اگر فی نفسی ہی بنیادی نقطہ سمجھا جائے تو ان اہل کتاب اور ان اہل کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے، علماء یہ کہتے ہیں کہ وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب پر عمل پیرا ہے، صحیح، وہ اہل کتاب ہے. ایک یہ رائے ہے. اچھا، اب یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ جو اہل کتاب تھے ان کی کتاب بھی تحویل شدہ تھی، بالکل صحیح، اس میں بھی تعویلیں ہو چکی تھی، اس میں بھی تبدیلیاں ہو چکی تھیں. اور یہ جو ابھی کے جو اہل کتاب ہیں ان کی کتابیں بھی تبدیل شدہ ہے. اب دونوں کو اگر لگا لیا جائے تو وہ جو بھی ان کی تبدیل شدہ کتاب تھی اس کے اوپر وہ عمل پیرا تھے. آج کے جو اہل کتاب ہیں وہ اپنی کتاب کے اوپر بھی عمل پیرا نہیں ہے، نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. مطلب آپ یورپ میں چلے جائیں، وہ کون سی بائبل کو مانتے، کچھ نہیں مانتے. تو وہ یہ ایک الگ فرق، یہ ہے ان کا عملی اقدام. لیکن بہرحال وہ اپنی کتاب کو ریلیونٹ مانتے ہیں، صحیح مانتے ہیں. لہٰذا ایک باقاعدہ تھیسس ہوا تھا جس میں انہوں نے بہت سارے دلائل دیے تھے. پی ایچ ڈی کا تھیسس ہوا جس کے انہوں نے کہا کہ یہ بھی وہی اہل کتاب ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا کا جو مستقبل ہے وہ اندھیروں میں، میرے خیال میں اس کو آپ نہیں چاہتے کہ انہیں باہر آنا چاہیے؟ نہیں، اس کا مستقبل میں یہ کہتا ہوں کہ وہ نا جن لوگوں نے اس کو استعمال کیا نا، استعمال کر کے جس طرح ٹیشو پیپر، کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ سارے جو ہیں جو علماء اور مولوی حضرات مذہبی لوگ ہیں ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ گئے، اسے جو ہے وہ تخت دار تک پہنچا کے دم لیں گے. دیکھیں جی، وہ تو کہتا ہے کہ باب شاہی کوئی نہیں. اچھا، ایسے ہی ہے نا. اور غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تو وہ پھر انتظار کرے، جیل کاٹنا کون سی کوئی. کہنے والے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس سے آپ کو ذاتی، آپ لوگوں کو مذہبی لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے، اس پہ آپ توہین جو نا مذہبی لوگ جتنے بھی ہیں توہین مذہب لگا کے جو اس کو ہر جگہ پہ استحصال تو ہوتا ہے. اچھا، اس میں کوئی شک نہیں. یعنی کہ توہین مذہب کا اور توہین رسالت کا جو ایک قانون ہے اس کا غلط استعمال ہوتا ہے ہمارے، تو پھر وہ ہمارے قانون کیوں نہیں بنتا، اس سے بات بھی نہیں کرنے دی جاتی؟ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ معاملہ حساس بڑا ہے نا. اچھا، معاملہ حساس بڑا ہے. دیکھیں، حضور کے ناموں پہ جان ہماری قربان، ہماری اولادیں سب کچھ سرکار کی آل پہ اور حضور پہ قربان ہے. اس پہ تو کوئی، میں کہتا ہوں کیٹیگوریکلی کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. لیکن جو ہے وہ سرکار یہ بھی تو پسند نہیں کریں گے کوئی ناحق بندے کو جو ہے آپ اس خاتے میں ڈال دیں. اس پہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں جب مرزا جیلوی کی جتنی باتیں ہیں، اچھا اس کیٹیگری مرزا جیلوی صاحب کو نہیں لے کے آ رہا، کہیں ہمارے دیکھنے والے بھی عربی سمجھ کے ان کی بات کروں. میں اوور آل بات کر رہا ہوں کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس طرح ہم قرآن پاک کا معاملہ دیکھتے ہیں کہ اس کو جلا دیا جائے. اگر کوئی، ہمارے پاکستان میں ایسا قانون نہیں ہے کہ اس کو ادب سے کیا جاتا ہے، ہلکے ہے کہ اس کو آپ جلا کے پھر بہایا جائے. لیکن وہ چیزیں ہمارے یہاں اس طرح نہیں ہیں، تو اگر کوئی کر دے تو اس کو توہین سمجھا جاتا ہے. تو یہ میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جس سے کوئی آپ کی اناد ہو، کوئی آپ کو مسئلہ ہو، آپ کہتے سے توہین رسالت کی ہے، تو یہ غلط بات ہے میرے خیال. اس کو کس خاتے میں ڈال دینا، اس پہ حضور آپ کا کیا رائے ہے؟ جو معاملہ، میں طیبی صاحب یہ پوڈ کاسٹ ہو رہا ہے، میں آپ کو اپنی دل کی ایمانی بات بتاتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لے کر جو لوگ بھی اس کا استحصال کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر غلط الزام لگاتے ہیں، وہ اتنے لعنتی لوگ ہیں کہ میرے خیال میں اللہ تعالیٰ ان کو آقا علیہ السلام کے سامنے پیش بھی نہیں فرمائے. اللہ 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 میرا یہ، کیونکہ یہ اتنی خطرناک بات ہے. اور حضور کے نام کے اوپر، حضور کا نام صلی اللہ علیہ وسلم کا، آقا علیہ السلام کا نام لے کر پھر اپنے ذاتی مفاد کے لیے، اس سے تو بڑی، میں کہتا ہوں شرک سے بڑھ کر، دنیا کی ہر برائی سے بڑھ کر یہ برائی ہے کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو استعمال کریں. یہ اتنی خطرناک بات ہے. اور جو ذات شفیع آپ کی،
اور یہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے تو آرٹیکل یا رجب بٹ کے معاملے میں آپ نے دیکھا کہ وہ جو اس نے اچھا میں نہیں کہہ رہا یہ ہوتا ہے, آپ بھی دیکھتے ہیں معاشرے میں ہوتا ہے. جی ہوتا ہے. بلکہ میں تو ابھی ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کیس لگا ہوا تھا, دونوں طرف کی رائے ہیں, میں ابھی اس کا ڈیسیژن ہونے والا ہے کیا ہوتا ہے اس کا انجام. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ دونوں طرف سے باتیں ایسی آئی ہیں کہ ایک باقاعدہ گروپ اور گینگ ہے, ایک مافیا ہے جو لوگوں کو توہین رسالت کے جال میں پھنساتا ہے. اللہ اللہ اللہ, جس کے اندر عورتیں اور مرد دونوں شامل ہیں. سوشل میڈیا کا استعمال کیا جاتا ہے, یہ توہین رسالت کا مواد بھیجا جاتا ہے. پھر اس کے اندر FIA کے لوگ انوالو ہیں, وکلاء انوالو ہیں, پھر بڑی بڑی پارٹیوں کو, بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچوں کو جو ہے ان کو نہیں بچوں کو اپنا ٹریپ کیا جاتا ہے, اور پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا ہے FIA نوٹس بھیجتی ہے کہ تم نے یہ جو ہے دیکھو یہ مواد تم نے شیئر کیا ہے اور اب تم ہمارے ساتھ ڈیل کر لو, ورنہ یہ تمہارا کیس جو ہے ہم عدالت میں لے جائیں گے اور پھر وہاں پہ آپ کو توہین رسالت کی سزا ہو جائے گی. تو یہ معاملہ یعنی آپ دیکھ لینا کہ 295C یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو بھی ان لوگوں نے اپنے سفلی مقاصد کے لیے, دنیاوی مقاصد کے لیے, مال کے لیے حضور جیسی ذات سے بھی پیچھے, کریم رحیم ذات, اس سے بھی پیچھے ہٹنے کو تیار. اللہ اللہ اللہ, یہ ہے المیہ. اب رہ گیا معاملہ مرزا کا, تو مرزا جانے اور اللہ جانے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے. تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس نے جو میں ایک جملہ کہوں گا, گستاخانہ اس کا جو بھی معاملات ہے وہ ایک الگ بات ہے. ایک میں بات کہوں گا, بد لحاظ آدمی ہے, ٹھیک ہے, اور جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ منہ پھاٹا آدمی ہے, اس کو نہیں پتا کہ ڈیکورم کیا ہے, آقا علیہ السلام کا, آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے. اچھا مجھے ایک میں آخری بات آپ سے, پوڈ کاسٹ ختم ہونے والا, میں آخری بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. آپ بھی ماشاءاللہ علماء میں بیٹھتے اٹھتے ہیں ماشاءاللہ, خود بھی آپ صاحب علم ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ جو اس کا شعر ہے اور اس کے جو فالورز ہیں, شاگرد ہیں, یہ آپ نے ضرور یہ سوال پوچھنا ہے یہ جو شاگردوں سے, اس کے شاگردوں سے یا اس کے ماننے والوں سے, کہ یہ جو اس کا شعر ہے کہ میرے نبی ورگا ہے ہی کوئی نہیں تے بابے شاہی کوئی نہیں. یہی بات ہے نا, کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بابے شاہی کوئی نہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نبی جیسا کوئی ہے ہی کوئی نہیں تے بابے تاڑے بابے شاہی کوئی نہیں. یہ بات کی ہے. یہ جو جملہ ہے یعنی یہ اس کا عقیدہ ہے نا, جیسے وہ علمی کتابی والا اس کا ایک عقیدہ ہے. یہ جو اس کا جملہ ہے, یہ مجھے بتا دیں کہ یہ بات کسی قرآن کے کسی آیت میں, کسی تفسیر میں, یا قرآن پاک کے علاوہ آقا علیہ السلام کی احادیث میں آپ کو کہیں پہ یہ رویہ ملتا ہے؟ بلکہ وہاں تو یہ حکم ہے کہ جھوٹے خداؤں کو جھوٹا نہ کہو. نہیں, میں ایک اور بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضور جیسا تو کوئی ہی نہیں ہے. بے شک. اچھا, اب حضور کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ ارسلنا کا رحمت للعالمین, آپ تمام جہانوں کی رحمت ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ سید المرسلین ہیں, آپ امام الانبیاء ہیں. یہ سب کچھ آپ مجھے بتائیں, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اے نبی تو بہت عظیم ہے, تو دوسرے نبی شاہی کوئی نہیں. ایک میں آپ اس کیٹیگری سے کہہ رہا ہوں, نبیوں اللہ فرماتا ہے لا نفرق بین احد من رسول, میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے رسولوں کے درمیان. وہ امام الانبیاء ہیں. اللہ تعالیٰ ایک کو عزت دے کے دوسرے کو بھی عزت دیتا ہے, اور عزت کے ذریعے عزت دیتا ہے. کسی کی بےزتی توہین کر کے کسی کو عزت نہیں دیتا. اگر اب میں ایک دعویٰ کر دیتا ہوں کہ یار اللہ برکت ہے ہی کوئی نہیں, تو ساری مخلوق شاہی کوئی نہیں, یہ بات اللہ نے کہی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں کہی. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو عزت دیتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم فرمایا ان کے جو ان سے دشمنی میرے سے دشمنی. اب دیکھیں اللہ فرما رہا ہے ان کی بھی عزت کرو, من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. یہ نبی, یہ شہید, یہ صدیق, یہ اللہ کے صالح لوگ, یہ تمہارے بہترین ساتھی ہیں, تمہارے رفقاء ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان کو عزتیں دے رہا ہے, نبیوں کو عزتیں دے رہا ہے, ولیوں کو عزتیں دے رہا ہے, صحابہ کو عزتیں دے رہا ہے. کیا فرما رہا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم, یا رسول اللہ یہ جو آپ کے ساتھی ہیں یہ کفار کے اوپر بڑے متشدد ہیں اور آپس میں بڑے نرم خوں ہیں. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے اوصاف بیان کرتا ہے. آپ سورۃ المومنون پڑھ لیں, اللہ تعالیٰ
اپنے بندوں کے مومن بندوں کی اوصاف بیان کرتا ہے. سورہ توبہ پڑھیں, اوصاف بیان کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے, میں تمام فالوور سے دوبارہ سوال ہے کہ بھائی اللہ کے رسول سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے, لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ کے ولی ہیں, جو صحابہ ہیں, جو اہل بیت ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پہ اپنی جگہ ایک گلدستہ ہے جس کے سردار آقا علیہ الصلوۃ والسلام, یہ چھوٹی چھوٹی کلیاں ہیں, اس کے سردار اعظم آقا علیہ السلام. ڈاکٹر صاحب ایسے منصب کیونکہ ایز اے پروگرام ایز اے اینکر کرتا ہوں تو میری بہت ساری جذبات ہوتے ہیں جو میں بیان کر نہیں پاتا. جی اس کی حدود و قیود ہیں اس منصب کی کہ میں کھل کے بات نہیں کر پاتا, لیکن یہ عقیدہ ایمان کی بات ہے کہ میں مرزا صاحب کے چاہنے والوں سے, فالوور سے یہ بات کرتا ہوں کہ جی آپ کے مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جناب حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی جو ہیں وہ ان کی جو ہے نا وہ کشتی ڈوب گئی, فلاں ہو گیا, تو یہ ہو گیا. یہ پوچھیں کہ جو انہوں نے توحید پہ بات کی ہے, جو انہوں نے جو توحید پہ جو ہے نا درس قرآن کوئی ایک سکار غوث پاک کے مجلس کا حوال کا بھی بیان کیا مرزا صاحب نے نہیں کیا. اور وہ اولاد کن کی ہیں؟ حضور مولا حسن پاک کی. اب وہ کہتے ہیں میں تو علی پاک کا چاہنے والا بڑا ہوں, مرزا صاحب کلیم یہ کرتے ہیں. آپ کے غوث پاک کے صاحبزادے نور الدین زنگی کے کمانڈر ان چیف تھے. ہاں جی, کبھی بات بیان کی ہے؟ نہیں کی. صلاح الدین ایوبی کے والد گرامی ہیں جی نجم الدین, وہ بھی اور آپ کی والدہ بھی جی صلاح الدین ایوبی دونوں غوث پاک کے مرید ہیں. یہ بیان. اور ایک اور چیز کہ دیکھیں جی وہ اولاد حسن پاک کی ہیں اور یہ کہتے ہیں میں علی پاک کا چاہنے والا ہوں. آپ بیٹے کی جو ہے نا وہ تصویر احانت کرتے ہیں. اچھا ایک اور بات جی یار, کتاب میں اگر کوئی بات کنٹروورشل بات, ہاں جی, اور آپ کو کنفرم ہی نہیں کہ انہوں نے کی ہے کہ نہیں کی, آپ بلا وجہ اس پہ کرتے ہیں. اب دیکھیں جو وہ باتیں بیان کرتے ہیں, معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ وہ کتاب نہیں لکھی, جس کا وہ حوالہ دیتے ہیں وہ کتاب انہوں نے لکھی نہیں ہے, وہ تو ان کے آگے جا کے رفقا نے یا ان کے چاہنے والوں نے مرتب کر دی ہے. اگر اس میں کوئی ایسی بات نہیں, وہ چاہنے والے بھی مجھے ایک مرزا صاحب کا کہنے والا بندہ کہتا ہے جی کہ یہ کتاب کشف المعجوب میں یہ بات لکھی ہے. میں یہ دعوے سے کر رہا ہوں, میں پروگرام کا میرا کلپ بے شک لگا سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کے بڑے قریبی بندے نے مجھ سے کہا کہ میں نے کہا یار مرزا صاحب بہت نا بد لحاظ آدمی ہیں, گفتگو میں نا لحاظ نہیں کرتے, ادب ان سے یہ کہیں کہ عزت کے ساتھ بات کیا کریں, احترام سے بات کیا کریں. انہوں نے کہا یار ہم بہت بڑے فالوور ہیں, ساتھ ساتھ رہتے ہیں. واقعی مرزا صاحب کے اندر یہ بات بڑی غلط ہے کہ مرزا صاحب بہت بد لحاظ ہیں, بدتمیز ہیں. بات تو اس نے مجھے اکیلے میں کہا کہ میں اس بات کو مانتا ہوں آپ کی کہ بڑے بد لحاظ سے آدمی ہیں. تو ان کے ساتھ والے لوگ ان کے چاہنے والے اب یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور وہ ان کا نام ادب سے لینا چاہیے اور یہ کچھ, وہ تو کسی کو بھی کوئی اہمیت نہیں دیتے, تو مرزا کی کیا اہمیت ہے؟